مولانا العظیم وصدق رسول قابل صد تکریم عزت مآب گل بستان سعادت حضرت قبلہ سید لیاقت علی شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، عالم باعمل روشنی اسلاف فاضل اجل حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد شاہ نواز صاحب سعیدی دامہ شرفہ، فاضل عظیم عالم باعمل حضرت علامہ مولانا قاری عبدالسلام صاحب، حضرت علامہ مولانا فاضل جلیل جناب قاری محمد عبداللہ صاحب، دیگر جمیع جتنے بھی عظیم علماء کرام، عظیم شیوخ، عظیم ہمارے مفتی احباب حضرات، عاشقان رسول، مدرسین، محققین، حضرت قبلہ مفتی غلام علی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، حضرت قبلہ مولانا محمد سعد صاحب، دیگر احباب، اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین جان کائنات حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سچا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارض عنہ آپ کا حقیقی جانشین اور حقیقی آپ کے رستے کا پیروکار بنائے۔ معزز احباب، بہت سارے یہاں پہ دین متین کے عزیز طلباء بھی بیٹھے ہیں، بہت سارے یہاں پہ عاشقان رسول محبین اہل بیت اطہار بھی بیٹھے ہیں، اور ان سب سے بڑھ کے ایک کثیر تعداد یہاں پہ بڑے صالح عظیم علماء کی موجود ہے۔ یہ برکت کی علامت بھی ہے اور محفل پاک کی مقبولیت کا ایک رنگ بھی ہے۔ سادات کرام بھی یہاں موجود ہیں، تو ان سب بابرکت نسبتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چند باتیں آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ بڑی توجہ سے آپ نے اس پیغام محبت کو سننا ہے اور اس کو آگے پہنچانا ہے۔ ایک بار بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ اردو ٹھیک ہے، جو مرضی چلا، اردو پنجابی جیڑی سوتا ہے کوئی ٹینشن نہیں، جی میں تاموں سوتا ہوں۔ درود پاک بآواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اپنے کلام کے دو تین شعر ہیں میرے۔ سبحان اللہ۔ وفا کا کو ہے گیراں ہے میرے وفا کا کو ہے گراں ہے میرے امام حسین، صفا کا بحر رواں ہے میرے امام حسین، صفا کا بحر رواں ہے میرے امام حسین۔ وہ خاندان براہیم کے گلے سرسر، وہ خاندان براہیم
گلے سرسب رسول پاک کی جان ہے میرے امام حسین رسول پاک کی جان ہے بطول پاک کی جان ہے علی پاک کی جان ہے میرے امام حسین اے مفصل و مجمل کی کیا خبر آسی ایمان مفصل و مجمل مجھے مفصل و مجمل کی کیا خبر آسی میرا تو دین و ایمان ہے میرے امام حسین میرا تو دین و ایمان مجھے مفصل و مجمل کی کیا خبر آسی میرا تو دین و ایمان ہے میرے امام حسین رسول پاک کی جان ہے میرے امام حسین معزز اطہار محبین اصحاب کبار قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں جن کا تعلق اہل بیت اطہار کی عظمت و فضیلت کے ساتھ ہے کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کہیں پہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کہیں پہ اس ذات نے ارشاد فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت میں نہ پڑو بعض محققین کہتے ہیں کہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن مجید ہے دامن قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو فرقہ واریت میں نہ بٹو ابھی حضرت قبلہ مفتی علامہ شکیل احمد قادری صاحب بہت آسان انداز میں بہت ساری چیزیں بیان فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ ان اصحاب علم و دانش کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم و دائم رکھے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حبل اللہ سے مراد اللہ کی رسی سے مراد سنت نبوی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرت مبارکہ کو مضبوطی سے پکڑ لو تاکہ تم فرقہ واریت میں نہ بٹو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل بیت اطہار کے وہ عظیم فرزند آپ سے کسی نے پوچھا حضور حبل اللہ سے کیا مراد ہے تو آپ نے فرمایا نحن حبل اللہ ہم اہل بیت اطہار ہم ہی حبل اللہ ہیں اہل بیت اطہار کے دامن کو پکڑ لو جو اہل بیت اطہار کو پکڑ لیتا ہے یہ اسے مصطفیٰ تک پہنچا دیتے ہیں اور مصطفیٰ کریم اسے اللہ کریم کی ذات تک پہنچا دیتے ہیں سبحان اللہ اس کی تفسیر ہمیں ایک حدیث پاک سے بھی ملتی ہے جس میں خود نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا انا و اہل بیتی شجرۃ فی الجنہ میں اور میرے اہل بیت ہم جنت کے ایک درخت کی مثل ہیں جنت کا ایک درخت سمجھ لیجئے سمجھانے کے لیے حضور نے فرمایا جنت کا ایک درخت اغصانها فی الدنیا جس کی شاخیں پوری دنیا میں پھیل چکی ہیں میں اور میرے اہل بیت جنت کا ایک درخت جس کی شاخیں پوری کائنات میں پھیل چکی ہیں فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا
جو اس جنت تک مقام تک پہنچنا چاہتا ہے وہ ان شاخوں کو یعنی سادات کے دامن کو پکڑ لے. جو ان کو پکڑ لیتا ہے یہ شاخیں اسے مجھ تک پہنچا دیں گی اور میں اسے رب کریم تک پہنچا دوں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سادات کرام کی، اہل بیت اطہار کی، حضور کی آل کی برکتیں کتنی ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور ارشاد فرماتے ہیں النجوم امان لأہل السماء، آسمان والوں کے لیے امن کی جگہ، مقام امن، جائے قرار وہ ستارے ہیں. آسمان والوں کے لیے امن کی جگہ ستارے ہیں. النجوم امان لأہل السماء وأہل بیتی امان لأمتی، اور میری امت کے لیے جو مقام امن ہے، مقام سلامتی ہے، وہ میرے اہل بیت اطہار ہیں. میرے اہل بیت اطہار کو پکڑ لو گے امن میں رہو گے، خیر میں رہو گے. ایک اور مقام پہ آپ علیہ السلام نے ان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ أَهْلِ بَيْتِي، او کما قال، ہر چیز کی ایک بنیاد ہے، ہر شے کی ایک بنیاد ہے، اور اسلام کی بنیاد میرے اہل بیت اطہار کی محبت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی ہر نسبت کا حیا ہم پہ ضروری ہے. ہم اہل سنت ہیں، ہمارے اپنے عقائد ہیں، اور ہم اپنے عقائد میں کبھی نہ گھبراتے ہیں بیان کرتے ہوئے، نہ کبھی ہم چشم پوشی کا شکار ہوتے ہیں. ہمارا سیدھا سیدھا رستہ ہے، اور وہ سیدھا رستہ جنت کا رستہ ہے. اور وہ رستہ یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ہر نسبت کا حیا کرتے ہیں، اور ہر نسبت کا حیا کرنا ہی ایمان ہے. گمراہی میں مت جائیے گا، لوگوں کی باتوں میں مت آئیے گا. وہ شروع سے چلتا ہوا جن کے بارے میں میرے سرکار نے فرمایا النمط الاوسط، یہ وہ وسط والا، یہ وہ اعتدال والا رستہ ہے، سیدھا رستہ جو مصطفیٰ کریم حضور کے صحابہ کو بھی سلام کرتے ہیں، جو حضور کی اہل بیت اطہار کو بھی سلام کرتے ہیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ. ہم ادب والے ہیں، ہم ادب والے ہیں. یہ جتنے بچے نوجوان بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، میں ایک جملے میں پورے دین کا خلاصہ بیان کروں تو وہ یہ بنتا ہے، پورے دین کا مغز اور خلاصہ الدین کلہ ادب. دین سارے کا سارا ادب کا نام ہے. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. آج کچھ زبانیں دراز ہوتی جا رہی ہیں. کچھ اس قسم کے لوگ بھی مختلف ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کر، اپنے یوٹیوب چینل بنا کر، کچھ اس قسم کے ٹک ٹاکر کھڑے ہو گئے ہیں جو کبھی حضرت بابا فرید پہ اعتراض کرتے ہیں، کبھی حضور داتا گنج بخش علی حجویری آپ کی کتاب کشف المحجوب اس کی طرف انگشت نمائی کرتے ہیں، کبھی وہ صحابہ کرام کی بارگاہ میں عرضہ رسائی کرتے ہیں، کبھی اہل بیت اطہار پہ انگشت نمائی کرتے ہیں، کبھی کسی مکرم مقدس ہستیوں ان پہ یاوہ گوئی کرتے ہیں. ان لوگوں کی باتوں میں نہ آنا، خبردار. ان لوگوں کی طرف دیکھنا بھی نہیں، سوچنا بھی نہیں، ان کو پڑھنا بھی نہیں. اس لیے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے یہ قیامت کی نشانیوں میں ایک بڑی نشانی بیان فرمائی ہے. حضور نے فرمایا قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے کہ بعد میں آنے والے اپنے بزرگوں کو برا کہنا شروع کر دیں گے. جس وقت لوگ اپنے بزرگوں کو، اپنے بابوں کو، اپنے عظیم ان مکرم و مقدس ہستیوں کو برا کہنا شروع کر دیں گے اور کوئی روکنے والا نہیں ہوگا تو سمجھ لینا قیامت کا وقت قریب آ گیا ہے. آج وہ صورتحال ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ کچھ اس قسم کے فتنے اس امت میں پیدا ہو رہے ہیں جو کبھی اہل بیت پہ انگشت نمائی کرتے ہیں، کبھی صحابہ کرام کے بارگاہ میں انگلیاں اٹھاتے ہیں. میرے بچوں، دوستوں، بھائیوں، ان لوگوں کی باتوں میں نہ آنا، اس سیدھے ٹریک اور رستے کو اختیار کرنا جو ادب کا رستہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا شہر مدینہ ہو یا حضور کی ولادت گاہ مکہ مکرمہ ہو، حضور پہ اترنے والی کتاب قرآن مجید ہو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ کا رستہ ہو،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے یار ہو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہو، حضور کی ازواج مطہرات ہو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی خاک ہو، اس مٹی کے ذروں کو بھی ہم اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں، اس لیے کہ ہم نسبت والے ہیں، اور جو نسبت والا ہوتا ہے وہ ہر نسبت کا حیا کرتا ہے، جس کو نسبتوں کا حیا نہیں ہوتا وہ اس دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہے، وہ قبر و حشر میں بھی ذلیل و رسوا ہے۔ دوستو اگلا پیغام ہے امام حسین پاک کا۔ آپ کا مشن کیا ہے؟ آپ کا حقیقی مشن کیا ہے؟ آپ کا حقیقی پیغام کیا ہے؟ آپ کے حقیقی پیغام کو سننا آج بہت زیادہ ضروری ہے۔ مہنگائی بہت بڑھ چکی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ چینی، گھی، پٹرول اور کھانے پینے والی عام چیزیں کتنی مہنگائی پہ پہنچ چکی ہیں۔ اگر ہم نے امام حسین پاک کا اصل سبق یاد کیا ہوتا آج یہ حالات نہ ہوتے۔ آج یہ جو حالات ہیں یہ اس لیے پیدا ہو چکے ہیں، لوگ خودکشی کرنے پہ مجبور ہیں۔ ابھی کل میں نے ایک پوسٹ لگائی تھی رحیم یار خان میں، ایک دن میں لوگ خودکشی کرنے پہ مجبور ہو گئے غربت کی وجہ سے۔ آخر یہ وہ سونا اگلنے والی سرزمین ہے جس میں پٹرول بھی ہے، جس میں گیس بھی ہے، جس میں ہیرے ہیں، جس میں سونا ہے، جس میں چاندی ہے، دنیا کی ہر نعمت اس ملک کے پاس ہے۔ اگر نہیں ہے تو ایک امام حسین پاک کا کردار نظر نہیں آ رہا۔ وہ پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ چند باتیں ہیں، ان سے ہی برکتیں پھوٹیں گی۔ کبھی مایوس نہیں ہونا، پہلی چیز تو یہ یاد رکھیں، کبھی مایوس نہیں ہونا۔ بندہ مومن جو ہے نا، انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، سورہ یوسف میں یہ درس ہے حضرت جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام کا دیا ہوا کہ میرے بیٹو، رب کی رحمت سے مایوس تو کافر لوگ ہی ہوتے ہیں، ایمان والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ مایوس نہیں ہونا، جد و جہد جاری رکھنی ہے اور نتائج سے بے خبر ہو کر رضائے الہی کے لیے لڑنا ہے۔ اور وہ مشن ہمیں ملے گا کہاں سے؟ وہ ملے گا ہمیں کربلا سے۔ امام حسین پاک کی ایک سیرت ہے، کردار، اس سیرت کی کچھ چیزیں ہیں، آج ان کو ہم اپنا لیں، برکتیں شروع ہو جائیں گی۔ دوسری طرف یزید پلیت ہے، اس کے وجود میں کچھ گندی بری چیزیں ہیں، ان سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں، اپنے بچوں کو بچا لیں، کامیاب ہو جائیں گے۔ امام حسین پاک کی سیرت میں کون سی چیز ہے؟ کان یصلی صلاۃ کثیرۃ، پہلا وصف امام حسین کا اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہر بندہ خود بھی اپنائے، بچوں کو بھی، اپنی بیوی کو بھی، بیٹیوں کو بھی اس پہ لاگو کرے۔ کیا آپ نماز نہیں چھوڑتے؟ نماز کی پابندی کرتے تھے، گردن پہ تلوار بھی چل رہی ہے تو نماز نہیں چھوڑی، سر سجدے میں ہے نماز ترک نہیں ہے، سر کٹ گیا ہے تو قرآن جاری ہے، نہ قرآن کو چھوڑا نہ نماز کو چھوڑا۔ آپ دیکھیں نا، کربلا میں آخری رات ہے اور بات مہلت کی کرتے ہیں، کیوں لی گئی؟ ارے اصل بات یہ تھی، آپ فرما رہے تھے رج کے عبادت کریں۔ عبادت تو پہلے بھی کرتے تھے، لیکن کہا کچھ اور، ایک رات اور جی بھر کے رب کی عبادت کریں۔ اور ایک پیغام اور آپ سمجھ لیجئے، عبادت بھی کرتے ہیں اور اپنے بیٹے حضرت شہزادہ علی اکبر سے فرماتے ہیں آذان تو پڑھو۔ کربلا کی دھرتی پہ شہزادہ علی اکبر آذان پڑھتا ہے۔ کیا ہم نے اپنے بچوں کو آذان دینا سکھائی ہے؟ کیا ہمارے مرنے کے بعد ہمارا بچہ ہمارا جنازہ پڑھانے کے قابل ہوا ہے؟ مجھے یہ بڑی خوشی ہوئی قبلہ مفتی صاحب کہ آج اس ادارے سے 10-12 بچے قرآن کے حافظ بن گئے۔ 7 ادارہ ہے، وہاں سے قرآن کے حافظ بن رہے ہیں، 7 مدرسہ ہے، وہاں سے قرآن کے حافظ عالم قاری تیار ہو رہے ہیں۔ یہ برکت چلے گی، یہ نور قرآن کا پھیلے گا۔ اس مشن میں ہم سب نے بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے خود تیار ہو، پھر اپنی نسلوں کو تیار کریں، اور سامنے منظر کربلا کا ہو کہ امام حسین پاک دنیا سے جا رہے ہیں، آخری رات بھی سجدے میں گزاری اور آخری وقت بھی سجدے میں گزارا، اور گردن کٹ گئی پر قرآن کی تلاوت پھر بھی نہیں رکی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں سرے نیزے
حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، سرے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، پیمبر بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو، پیمبر بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو، نماز عصر حضرت نے پڑھائی جا کے جنت میں، نماز عصر حضرت نے پڑھائی جا کے جنت میں، شہیدوں کی نمازوں کی امامت ہو تو ایسی ہو، شہیدوں کی نمازوں کی امامت ہو تو ایسی ہو۔ پھر آپ کا قابو نہیں آئے گا، پھر وہ گیا جن کو وہ دیکھتا ہے، اور جو اوپر موبائل کے اوپر جو قوتیں قبضہ کر کے بیٹھی ہیں نیٹ کے، وہ گند اس کو دکھائیں گی کہ پھر وہ ان نیکی کے رستوں پہ نہیں چلے گا، پھر وہ برائی کی راہ پہ چل پڑے گا۔ امام حسین پاک نے اپنے بچوں کو دین کا عالم بھی بنایا، عامل بھی بنایا، یہ ہے مشن امام حسین پاک۔ دوسرا، امام حسین پاک نے کبھی روزہ ترک نہیں کیا، وہ ایام بیز کے روزے ہوں یا رمضان شریف کے روزے ہوں، آپ نے ان کو روزوں پہ خود بھی پختہ رہے، ان کو بھی پکا کیا۔ کان یحج البیت، ہمیشہ حج کیا، ہمیشہ حج کیا۔ 25 حج تو وہ ہیں جو آپ نے پیدل چل کے کیے، اور جو آپ نے اونٹ پہ بیٹھ کے کیے وہ علاوہ 25 تو وہ ہیں جو ماشین پیدل چل کے آپ نے کیے۔ بچوں کو بھی یہ رستہ دکھایا، اس میں ہمارے لیے پیغام ہے، مر جائیں یا زندہ رہیں، بچوں کے دلوں میں حرمین طیبین کی محبت ضرور پیدا کر کے جائیں۔ اپنی اولاد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے روضہ پاک کی تصاویر دکھائیں، گنبد خضرا سے محبت اپنے گھروں میں پیدا کریں، وصیت کریں، بیٹا میں تو نہ بھی جا سکوں، میرا سلام حضور کریم آقا کی بارگاہ میں ضرور پہنچا، میری طرف سے کوئی عمرہ کر دینا، میری طرف سے کوئی حج کر دینا۔ پیغام بچوں کے دل میں ہو کہ میں کچھ نہ کچھ کروں تو کیا کروں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ وہ بشیر اس کا نام تھا، محمد بشیر، اور بشیرہ وہ بشیرہ کوچوان کے نام سے مشہور ہو گیا تھا، کراچی کا تھا نا، تو وہ بشیرہ کوچوان مشہور ہو گیا تھا۔ یہ صدر ایوب کے دور میں، صدر ایوب کا دور تھا، تو وہ امریکہ کا اس وقت صدر جانسن تھا، امریکن پریزیڈنٹ، وہ پاکستان کے دورے پہ آیا تھا، تو وہ امریکہ کا جو صدر تھا وہ کراچی سے گزر رہا تھا پروٹوکول کے ساتھ اس کی گاڑی، تو محمد بشیر کوچوان جو ریڑھا چلاتا تھا، ایک موڑ پہ امریکی پریزیڈنٹ کی گاڑی جو ہے اس کے ریڑھے سے ٹکرا گئی تھی، تو وہ الٹ گیا، اس کو چوٹیں آئیں، تو امریکی صدر نے وہ سارا جو پروٹوکول تھا وہ رکوا دیا اور کہا کہ اس کو اٹھاؤ، تو ہاسپٹل سے لے کے اس کے زخموں کو اس نے کہا کہ میں اس کو امریکہ لے جانا چاہتا ہوں، تو اس کا علاج امریکہ سے کرواؤں گا۔ تو محمد بشیر کو وہ یہاں سے اپنے خصوصی طیارے میں امریکہ لے گیا، وہاں اس نے اس کا علاج کروایا، اور پھر وہ صدر جانسن کہنے لگا کہ تم میرے دوست ہو، آج کے بعد میرے فرینڈ ہو، تو بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ تو وہ جو بشیرہ تھا نا، سادہ بندہ تھا، ریڑھی چلاتا تھا، اس نے کہا امریکی صدر سے، اور ٹرانسلیٹر نے اس کو بتایا کہ بشیرہ کہتا ہے تو میرے لیے واقعی کچھ کر دے گا؟ انہوں نے کہا جو تو آکھیں گا کراں گا، میں امریکہ دا صدر ہاں۔ انہوں نے کہا پھر اداں کر، آج جیڑا ہوائی جہاز مینوں واپس پاکستان لے جائے نا، اینوں کہہ دے مینوں پہلے مدینہ شریف لے جائے۔
مینو پہلے مدینہ شریف لے جائے، میں سرکار دی بارگاہ چ حاضری دینی ہے روضہ رسول کریم تے سلام کر کے، تے پھر میں جاواں گا واپس پاکستان۔ میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، مدینہ شریف انہیں کہا یہ تو مسئلہ ہی کونی دا، تیرا پیارا واپس پہلے مدینہ شریف جائے گا پھر پاکستان جائے گا۔ محمد بشیر مدینہ شریف آیا نا تے گورنر مدینہ نے انہوں نے فون کر دیتا نا، انہوں نے پھر بڑی مندے نے، تو وہ گورنر مدینہ نے محمد بشیر دا استقبال کیتا، پورا کارپٹ وچھا کے بڑے محبت نال استقبال کر کے تے لے آیا اپنے گورنر ہاؤس دے وچ، پورے پروٹوکول نال گڈیاں چ محمد بشیر گیا، سرکار دی بارگاہ جا کے رون لگ گیا۔ گورنر مدینہ نو پوچھن لگیا بھئی یار تینوں جو امریکی صدر نے آکھیا بھی منگ کی منگنا ہے، تے دس تینوں میں دوست بنا لیا ہے، میری وجہ تو تین چوٹاں آئیاں، تے تو امریکہ دی اتھوں دی گرین کارڈ نیشنلٹی لیندا، کو اتھوں دے کو باقی چیزاں، تے تو یہ کیوں کیا بھی واپسی تے میں مدینہ شریف تو ہو کے جانا ہے، یہ دے کی گل ہے؟ اب بندہ پڑھیا لکھیا نہیں سی، پر یہ اصل پڑھائی ہے، کروڑ گلاں دی ایک گل ہے۔ اب بندہ لکھ 20 25 وڈیاں وڈیاں ڈگریاں لے لے تے ہزاراں ملکاں دا دورہ کر لے سینکڑاں دا، تے آکھے میں 3-4 PhD'یاں کیتیاں نے، تے او دے دل دے وچ عشق دی رتی نہ ہوئے، نا 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 ککھ پلے نہیں، اور دل دے وچ کوئی ایمان ہوئے، عشق رسول دا کرنٹ ہوئے، ادھر دی یاد آوے حضور دی تے دل تڑپ جائے۔ پوچھا بھئی کیڑی گل سی بھئی تو یہ کیوں نہیں وہ کولوں کو ادا دیا چیزاں منگیاں، تو کیا میں نے مدینہ شریف تو واپس، وجہ کی ہے؟ تے محمد بشیر رو کے کہندا ہے وجہ اے وے گورنر صاحب میری بڈھی ماں دنیا تو ٹر گئی، تے ساڈا بڑا گھر غریب گھر ہے، تے میری ماں پانڈے دھوندی ہوندی سی لوکاں دے گھر کم کردی سی، تے جدوں ہسپتال سی نا میری ماں تے میں اپنی دیہڑی ریڑا چلا چلو کے کچھ پیسے جا کے دیتے ماں تے وہ ہونٹ کمب رہے سن تے ہاتھ جڑے وہ لرزہ تاری سی، تے مینوں پتہ لگ گیا ہن اماں جی دا آخری ویلا آ گیا، تے میں پوچھا اماں میں ہن تیرے لیے کی کر سکنا، تے میری ماں دی اکھاں چوں نہ موٹے موٹے آنسو ڈگے، تے کہن لگی میں حضور دے روضے تے نہیں جا سکتا، تے میرے بیٹے کتے تینوں موقع لگے نا زندگی چ تے سرکار دی بارگاہ تے چلا جائے، تے حضور دی بارگاہ جا کے میری بڈھی دا سلام عرض کر دی، حضور تواڈے کوئی چاہن والی سی دنیا تو ٹر گئی آ نہیں سکی، او دا سلام قبول کر لو، تے میرا خیال ہے ترلا کر دی ہوئے گی نال کہندی بھی ہوئے گی ہوائے شہر محبوباں دے جائیں، ہوائے شہر محبوباں
احوال آقا نو سناوی میرے احوال آقا نو سناوی کبھی اس شہنشاہ یا محمد میرے بلے کرم دی جھات پاوی کبھی اس شہنشاہ یا محمد میرے بلے کرم دی جھات پاوی یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوستوں میں جڑا پیغام دینا چاہ رہا تھا اس امت دی بڈھی ہوئے بیمار ہوئے مریضہ ہوئے غریبنی ہوئے تے او دے دل دے وچ حضور دا عشق ہوئے تے او دی تمنا ہوئے کاش میں کسی طریقے حضور دی بارگاہ چ حاضر ہو جاواں اصل علم اے ہی ہے تے اے امام حسین پاک دا دتا درس ہے کہ ہر حال دے وچ حضور نبی پاک دی ذات دی طرف رجوع کرنا اللہ کریم دی ذات دی طرف رجوع کرنا تے اپنی نسلاں دے دلاں دے وچ سرکار دا سچا پیار پیدا کر کے جانا اے ضروری ہے اے امام حسین پاک دا وصف ہے تے اگلا وصف کی ہے جڑا اپنان دی لوڑ ہے کان جوادن سخیاں امام حسین پاک بڑے سخی سن ایڈے وڈے سخی کہ نہ کل انہاں دے در تو کوئی خالی گیا نہ اج انہاں دے در تو کوئی خالی جانا ایڈے وڈے سخی کہ امام حسین پاک دی بارگاہ دے وچ ایک بندہ آیا حضور میرے کول تے اس وقت کچھ بھی نہیں مہربانی کرو تے آپ نے خادم نو پوچھا بھی کوئی شے بچی ہے انہیں کہا حضور تسی تے سارا کچھ ہی اج لٹاتا جو کچھ ہے سی سب دے دیتا تو پیچھے تو کوئی شے نہیں فرمایا نہیں ویکھ اینو خالی تا نہیں نہ موڑنا تو دیکھ کے اندر آیا یہ آپ دے اخلاق نے تے عرض کیتا حضور وہ 200 درہم بچ گئے نے جڑے گھر خرچے لی رکھے نے باقی سب لگ گئے وہ 200 درہم بچ گئے نے تے خاندان نبوت تے اہل بیت دے اخلاق کیسے پیارے نے آپ نے فرمایا وہ 200 درہم ہی لیا تے لیا کے او مسکین او سائل او دی ہتھیلی تے رکھ کے آپ نے جڑا کم کیتا سمجھیا جائے آپ نے دے کے تے او دے کولوں معذرت کیتی تے معذرت کس گل دی کیتی فرمایا بھی معذرت اس گل دی ہے تو آیا سے بڑی تمنا لے کے کہ ہن بچے اننے کنے پھر آمی آپاں کسر پھر پوری کر دیا دیندے بھی نے نال معذرت بھی کر رہے نے اے سخی گھرانہ ہے میرے مصطفیٰ کریم حضور دی ذات ببرکات دا اور اے وصف نے جنہاں نو اج اپنان دی ضرورت ہے آج یوں انکساری تو دیکھو نا کوئی بڑا صاحبزادہ ہوئے تے اساں وہ بھی حال دیکھے بڑے صاحبزادیاں دا کسی نے سلام تک نہیں لیندے گڈی نو ہاتھ نہیں لان دیندے لیکن امام حسین پاک دی ذات تو بڑی کیڑی ذات ہے تے گزر رہے نے تے مزدور دوپہر نو کم کر کے تھلے بہ گئے روٹی کھان لگ پے کھانا کھا رہے نے تے امام حسین پاک قریب تو گزرے تے ایک کہن لگا یار امام حسین پاک جنتی جوانہ دے سردار گزر رہے نے انہاں نو دعوت ہی دے دو ساڈے نال 2 لقمے کھا لین تے دوجا کہن لگا وہ جنتی جوانہ دے سردار نے وہ اپنے نال بیٹھ دے نے بھلا تھلے تے امام حسین پاک گھوڑا روکیا تے تھلے فرش زمین تے انہاں دے نال بیٹھ گئے تے ایک لقمہ لیا تے لے کے فرمان لگے تہاڈی دعوت میں قبول کر لی ہن میں تانوں دعوت دے رہا ہوں تسی میرے ال آنا ہے تے او آئے تے آپ نے اپنی گھروالی نو پتہ کی فرمایا اخرجی ما فی بیتکی جو کچھ گھرے پیا ہے سارا لیا کے دے دے تے فرمایا ایک لقمہ میں لے آئے ہن ساری زندگی جدوں بھی کھانا کھانا ہے تسی میرے گھروں آ کے کھانا کھانا ہے ایک لقمہ لے کر جو ساری زندگی کھلانے کا پروگرام کر دیتے ہیں اس عظیم ہستی کو حضرت امام حسین کہتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ امام حسین پاک دی ذات ببرکات آپ دا اگلا وصف کیے سب تو اہم ترین جڑا موضوع ہے کانا شجاعاً آپ ایسے بہادر نے اس کائنات دے وچ بڑے بڑے بہادر تے بڑے بڑے طاقتور تے بڑے بڑے جرت مند آئے
یزید نو یہ نہ سمجھا جائے بھی کہ پنڈ دا نمبردار سی یا کسی علاقے دا وہ ایس ایچ او سی یا کو تھانے دار یا اس لیول دا 22 ملک بنتے ہیں اج دے 22 ملک جنہ دے اتنے حکمران سی تے اتنیاں فوجاں لے کے وہ امام حسین پاک دے خلاف تے کلے امام حسین پاک ڈٹ گئے تے ایداں ڈٹے ایڈے شجاع اور ایڈے بہادر کہ ایک لمحے لے بھی نہیں سوچیا، ہر لمحے میرے رب کریم اس دا خیال اور جرت و بہادری دے نال اپنا سارا خاندان قربان کر دیتا۔ اور قرآن مجید چوں نہ ہستیاں دا بھی ذکر ہے، او اصحاب کہف، انہاں اصحاب کہف نے وقت دے بادشاہ دے نال جدو جنگ کی تھی تے آخر کار سائیڈ تے ہو کے غار چھپ گئے تے جدو امام حسین پاک دا سر انور نیزے تے رکھیا گیا نا تے راہ چ جاندے کہن لگے رکو ایک باری نماز پڑھ لئیے، بدبخت ایڈے سن ادھروں امام پاک نو شہید کر رہے ہیں، ادھروں انہوں نے نماز دی بھی پئی ہوئی ہے۔ ایداں دے فتنے ہر دور چ نے، ہر دور دے وچ انہاں فتنیاں دے چکراں چ نہ آیا جے، امام پاک نال محبت پکی رکھیا جے، اہل بیت اطہار نال محبت دلوں رکھیا جے، کامیاب پھر ہوو گے۔ تو انہوں نے کیا جدوں قاری نے انہاں دے نماز پڑھدیاں آیت پڑھی نا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ وہ اصحاب کہف تے انہاں دی تختی تے انہاں دا کتا بڑی عجیب گل ہے بھائی، بڑی عجیب، یہ تا نشانیاں نے۔ تے اس وقت امام حسین پاک سر انور زبان تو بولے، آپ نے فرمایا بل قتلی و حملی اعجب من قصۃ اصحاب الکہف۔ امام جلال الدین سیوطی اس نو بیان فرما رہے ہیں، امام علی بن برہان الدین حلبی اس نو بیان فرما رہے ہیں، امام محمد بن یوسف صالحی شامی اس نو بیان فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بل قتلی و حملی اعجب من قصۃ اصحاب الکہف۔ قاری صاحب وہ تمہیں اصحاب کہف کے ولی تو بڑے یاد ہیں، یہ مصطفیٰ کے نواسے وہ کیوں بھول گئے ہو، یہ کیوں تمہیں یاد نہیں؟ مفسرین فرماندے ہیں، محدثین، آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ میرا قصہ تے او دے نالوں بڑا ہے، اینو کیوں بھول گئے ہو؟ یہ کیوں فرمایا؟ فرمایا اس لیے کہ آپ نے انہوں نے دسیا کہ اصحاب کہف بھی اپنی جگہ تے بڑی شان والے نے، پر ذرا تقابل تے کر کے دیکھو، ایک ہوندا ہے ما بہل اشتراک، ایک ہوندا ہے ما بہل امتیاز۔ علماء تشریف فرمانے ما بہل اشتراک ہوندا ہے بھئی جیڑا وصف سارے سانجھا ہوئے، جویں سارے مقتدی نے تے سارے اکو جے مقتدی اکو لینچ نے، تے ایک انہاں دا امام ہے، امام امتیاز ہے اودی حیثیت دا، مقتدی نو اپنی نماز دا ثواب ملے گا، لیکن میں حدیث پاک پڑھیا ہے یہ پیچھے 1000 بندہ مقتدی ہے نا تے امام نو کلیاں اپنی نماز دا ثواب نہیں ملے گا، پیچھے 1000 مقتدی ہے تے ساریاں دا ثواب اکٹھا کر کے امام نو 1000 نمازاں دا ثواب ایک نماز دا اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ مقتدی تے امام کٹھے ہو گئے نہیں، برابر ہو گئے نہیں، اے امتیاز ہے، اے امتیاز ہے امام دا۔ اسی طرح بستیاں دے وچ تسی دیکھو، پنڈ دے وچ سارے لوگ نے تے ایک نمبردار ہے، او دی امتیازی حیثیت ہے، سکول دے وچ سارے ماسٹر نے تے ایک ہیڈ ماسٹر ہے، او دی امتیازی حیثیت ہے، کالج دے وچ سارے پروفیسر نے، ایک نال پرنسپل بھی ہے، او دی امتیازی حیثیت ہے۔ امام حسین پاک نے فرمایا بھائی ٹھیک ہے، کچھ گلاں تے ساڈے سانجھیاں نے، ساڈے تے اصحاب کہف کچھ گلاں سانجھیاں نے، کچھ گلاں سانجھیاں نے تے کچھ میری امتیازی خصوصیات بھی نے۔ ساڈے سانجھیاں گلاں اے نے کہ انہاں نوں بھی دین لئی باہر نکلنا پیا تے مینوں بھی دین لئی باہر نکلنا پیا۔ اے بھی گل سانجھی ہے کہ انہاں دا مقابلہ بھی وقت دے ظالم بادشاہ دے نال سی تے میرا مقابلہ بھی وقت دے ظالم بادشاہ دے نال سی، انہاں نوں بھی ٹکرانا پیا تے مینوں بھی ٹکرانا پیا، انہاں نوں بھی گھر بار چھڈنا پیا، مینوں بھی گھر بار چھڈنا پیا، پر میری امتیازی حیثیت بھی تے ویکھو، اوے او جدوں گھروں باہر نکلے تے بادشاہ دے نال ٹکران دی بجائے غار چ جا کے چھپ گئے، اور چھپ کے انہوں نے اپنا ایمان بچا لیا۔ مگر میں مصطفیٰ کا نواسا کسی غار میں چھپا نہیں، سائڈ پہ نہیں ہوا، کربلا کی دھرتی پہ یزیدی لشکروں کے ساتھ ٹکرا گیا، اور ٹکرا کے بتایا وہ پہلے دور کے ولی تھے جو ایمان بچا کے چھپ گئے۔ میں مصطفیٰ کا نواسا ہوں، چھپا نہیں ہوں، سب کچھ قربان کر کے مصطفیٰ کا نام اونچا کر دیا۔ زندہ باد، زندہ باد۔ انہاں دی اس قربانی دی وجہ تو انہاں نے اپنا ایمان بچایا، غار چلے گئے، انہاں دی اس قربانی دی وجہ تو 309 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اس ملک دے لوگاں دا ایمان دوبارہ زندہ کر دیا۔
ایمان تازہ کرتا 309 سال بعد جڑا مرن تو بعد اٹھن دے بارے فتنہ پیدا ہو گیا ہی کہ اللہ تعالیٰ مرن تو بعد زندہ کرے گا یا نہیں، تو انہاں لوگاں نو اللہ تعالیٰ نے زندہ کر کے انہاں دا ایمان بچا لیا. کنے سالاں بعد؟ 309 سال بعد. اے انہاں دی حیثیت ہے کہ 309 سال بعد انہاں دی وجہ تو ایمان زندہ ہویا. امام حسین پاک دی امتیازی خصوصیت ہے، وہ صدیاں گزر گئی ہیں آج بھی انہاں دی وجہ تو ایمان زندہ ہے. خدا دی قسم اج مسجداں دے میناراں دے تے اذاناں ہو رہی ہیں، دے پیچھے امام حسین پاک دی روح ہے، آپ دی قربانی ہے. کلمہ حق اج جرت دے نال اگر کوئی عالم بول رہا ہے پیچھے امام پاک نو دیکھ رہے ہیں. کربلا دے وچ اج پوری دنیا تے دیکھو، ادھر کشمیر دے وچ اج بھی وہ کھڑے ہو کے ساڈے والے بیلی تے لمے پے گئے، وہ پھر بھی ڈٹ کے کھلوتے نے. سید شبیر شاہ سید ہوگی، ان پوچھا گیا شاہ صاحب تسی کیویں ڈٹ کے کھلوتے ہو؟ سید علی گیلانی. ہاں کوئی گل سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں وہ عراق دے وچ ڈٹ کے لڑیا کھلوتا رہا. صدام حسین پیچھے حسین نہیں گل سمجھ آئی، امریکی یزیدیاں دے نال ٹکرا گیا، قربان کر دیتا. پر صدام حسین تے پاکستان چ خادم حسین نہیں گل سمجھ آئی، گل نہیں سمجھ آئی. اور جہاں بھی غیرت کی بات ہوگی، جہاں بھی جرت کی بات ہوگی، جہاں بھی عظیمت کی بات ہوگی، جہاں بھی مصطفیٰ کی ختم نبوت کی بات ہوگی، جہاں بھی ناموس رسالت کی بات ہوگی، دین حق کو تخت پہ بلند کرنے کی بات ہوگی، پیچھے یا امام حسین ہوگا یا پیچھے کوئی خادم حسین ہوگا. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. پیغام کو سمجھو. میں تمہیں ایک اور پیغام دینا چاہنا، اے جڑے دوست مدرسے والے نے اتنے بڑے علماء بیٹھے ہیں، اپنے مشن نو تیز کر دو. یقین کرو دنیا نہ تھک چکی ہے اینا یونیورسٹیاں تو، اینا کالجاں تو اک چکی ہے، اے مادی نظام تو اک چکی ہے. ایک ایک سمیسٹر دی فیس لاکھ لاکھ تو اتے چلی گئی ہے. غریب بندہ نہیں امیر بھی رگڑیا گیا. تے جڑی اتنے دوجی تباہی ہوئی ہے، منشیات، فحاشی، دیگر برائیاں اپنی جگہ تے. جڑا میں اصل پیغام دینا چاہنا، آن والا دور ایسا ہے کہ لوگ خود بخود مجبور ہو کے دینداراں دی طرف دیکھن گے، تواڈے مدرسیاں دی طرف دیکھن گے. چیک کر کے ویکھ لو خدا دی قسم. ایک دنیا والیاں دی اے انگریزی دی کتاب ہے، او دا تسی خلاصہ لے لو، ٹرانسلیشن لے لو، او دی قیمت تسی پوچھو گے کہن گے جی 500 600. چھوٹی جی کتاب ہوئے گی ایڈی. اے میں چھوٹا پریپ دے بچیاں دی کتاب لئیے نا چھوٹی جی 300 400 ایڈی، تے ساڑھے تھے درس نظامی دی ایڈی موٹی کتاب ہوئے گی تے قیمت ہوئے گی 200 250 ایویں نا جی. اور یار دین پھر بھی خیر بن رہا ہے، دین تواڈے بچیاں لیے آسانیاں پیدا کردا ہے. اور تسی دیکھو نا امام مسجد ہی ہے نا تے کنی خدمات دے رہا ہے فری. دنیا والے جڑے دنیا دیا تعلیماں پڑھ کے بیٹھے نے تے تسی جاؤ کھا کہ ڈاکٹر کو کداں پہلے فیس لے گا ترتیب دے نال اینا مال، پھر جڑا اگوں دوائیاں چ کمیشن وہ وکھرا، پھر جڑا لیبارٹری ایکس رے ادھروں کمیشن وکھرا. تے ادھر بھی وہ بیچارہ صبح اذان بھی دے رہا ہے، بچے بھی پڑھا رہا ہے، امامت بھی کر رہا ہے، خدمت بھی کر رہا ہے، صفحہ بھی درست کر رہا ہے. تے تنخواہ کنی ہے 5-7 ہزار. یہی یہ چل رہا. میں گل یہ کر رہا لوگ دنیا داراں تو دنیا دی تعلیماں تو آہستہ آہستہ اگتا رہے ہیں اور یونیورسٹیاں دا اگلے 4-5 سالاں ختم تباہی ہو جائے. ہاں سفایا انہاں لوگاں کول پیسہ ہی کونی کہ اتنے جا سکن، کتھے جان گے؟ اے ادارے انہاں نو مضبوط کرو، انہاں تے توجہ دو. آن والے دور دے وچ امام حسین پاک دا مشن زندہ نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور باقی چیزاں تو بھی تسی دیکھو آپس لڑ لڑ کے ہن مر رہے نے، ایویں نہیں ہے جی. ہاں اے ٹکراؤ دا اینڈ کی ہوئے گا کہ دنیا کہے گی انہاں سارے نو گولی مارو، کوئی بندے دا پتر لے آؤ، کوئی نیک بندہ لے آؤ، کوئی صالح بندہ لے آؤ، کوئی جڑا مطلب ہے کرپٹ بندے انہاں دی بجائے کوئی اچھا نیک صالح بندہ آئے تاکہ ساڈے معاملات انشاءاللہ آن والا وقت اسلام دا ہے. اور ایک قرآن مجید دا وعدہ ہے
لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، اللہ کریم فرماتا ہے ضرور بھی ضرور آخر کار ہم غالب ہوں گے، ہمارے رسول غالب ہوں گے اور ہمارا نظامی آخر غالب ہوگا۔ اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردان آپ دے نزول دا اصل مقصد بھی یہ ہے کہ آخر اس دین نے باقاعدہ تخت آنا ہے۔ اور امام حسین پاک دی اصل جنگ کی اسی بات گل ختم، اے پیغام سن لو گل ختم۔ یزید پلیت کیوں پیڑا لگدا ہی؟ وجہ کی سی؟ کان یشرب الخمر، شراب پیندا ہی۔ ہر وہ بندہ جڑا شراب پیندا ہے وہ یزید دی او دے ٹریک تے۔ اپنے بچیاں نو منشیات تو روکو، بچے تیزی دے نال نشئی ہوندے جا رہے ہیں۔ اے گلی کوچیاں دے وچ سجے کھبے گوانڈ چ دیکھو گے نشہ چڑھ گیا۔ اے یزید نے کام شروع کیتا تے یزید شرابی بھی سی، نال باغی شرابی سی۔ باغی شرابی دا مطلب سمجھ دیو، ایک ڈر کے کوئی پیندا ہے تے توبہ کر گیا، تے ایک جڑا توبہ بھی نہیں کردا ڈٹ کے تے او خانے کعبے شراب پیندا ہی۔ اتنا بڑا بدبخت سی تے گناہ بھی کردا ہی حرام والا پیڑا، تے کردا بھی محرم رشتیاں دے نال سی، یعنی قرآن دیاں آیتاں دے ٹکڑے ٹکڑے کردا ہی۔ تارک صلاۃ سی، نماز دا دشمن سی، قرآن مجید دی آیات دا دشمن سی، اہل بیت دا دشمن سی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے احکامات دا دشمن سی۔ اے میں وہ گلاں دس رہا جنہاں تو بچنا ہے۔ تے کتے لڑاندا ہی، کتے منگا گئے نا بڑے بڑے، انہاں نو لڑا کے پروگرام دیکھدا ہی، باندر نچاندا ہی۔ ایتھوں یہ اندازہ لاؤ جڑے کتے لڑانا، باندر نچانا، گیماں دے وچ ساری زندگی فضول ضائع کرنا، اے ساڈے چھوٹے چھوٹے بچے موبائلاں دے اوتے انہاں گیماں چ پی گئے، پب جی تے اِداں دیاں، انہاں دے پٹھے کھچے گئے، انہاں دیاں اکھاں گئیاں اندر، سب تباہ و برباد۔ یہ کون بچائے گا؟ بھائی امام حسین پاک دی فکر ہے، اے یزیدی عمل نے انہاں تو بچاؤ، اپنے بچیاں نو، اپنی نسلاں نو بچاؤ۔ اغلام بازی اے یزید دا فعل سی، اے دے تو اپنی نسلاں نو بچاؤ۔ تے ایک بڑا پیڑا کام یہ کردا ہی، کیڑا کہ گلوکار عورتاں نو بلاندا ہی، دوروں دوروں ملکاں چوں گلوکاراں نو، تے اپنے محل چ بلا کے انہاں بدبختاں کولوں یہ بدبخت گانے سندا ہی، تے قوم دے پیسے انہاں تے لٹاندا ہی، قومی سرمایہ انہاں تے لٹاندا ہی۔ تے جڑا قومی سرمایہ لذت نفس تے خرچ کرے وہ یزید ہی ہوندا ہے، وہ اس دور دا ہوئے بھاویں اج دا ہوئے۔ اور اج ساڈے ملک دی تباہی دی بھی یہ بنیادی وجہ ہے کہ ملک دے خزانے، اے ملک سونا دے رہا ہے، اس ملک چو ہیرے نکل رہے ہیں، اس ملک دے وچوں پٹرول نکل رہا ہے، گیس ہے، ہر خزانے تے انہاں نو اپنیاں لذت نفس، اپنیاں نسلاں اور پیڑے کماں دے وچ لا لا کے اس ملک نو سودی نظام دیتا ہے، اتنا مقروض کر دیتا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ کئی لاکھ دا مقروض نظر آ رہے ہیں۔ تباہی و بربادی ہے۔ وجہ کی ہے کہ اس وقت امام حسین نے کھڑے ہو کے یزید کے سامنے اعلان کر دیتا، یہ جتنی گندی بری عادتیں ہیں یہ دین اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ یہ برے وصف رکھنے والا جب بھی دین محمدی کے تخت پہ بیٹھے گا، امام حسین اس کے ہاتھ پہ کبھی بیعت نہیں کرے گا، اس کو کبھی ووٹ نہیں دے گا، اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو جائے گا۔ آج ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ یہ جو برے وصف ہیں ان سے ہم خود بھی بچیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ اور آخری پیغام میں دینا چاہنا محبت دا پیغام ہے امام حسین پاک دا۔ کئی لوگ ادھاں دی بھی ونڈ کردے نے، نہیں جی وہ ایک پاسے 18,000 جڑے نے وہ تا علماء سن، اور اللہ دے بندے ہو عالم تا سب تو وڈا امام حسین پاک ہی سی۔ آپ تو وڈا عالم کون سی؟ جڑا بیٹا ہی ہودا ہے جدا اعلان ہے آنا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اوے او عالم نے، وہ تو دنیا دے کتے سن، او دوجے پاسے جڑے اور جڑے چند ٹکیاں دے اوتے امام حسین پاک دے خلاف کھڑے ہو گئے۔ نہ یہ مسئلہ ہمیشہ یاد رکھیا ہے، امام حسین پاک تو بڑا کوئی اس دور دا عالم نہیں، آپ صاحب علم سن تے جڑے آپ دے نال سن وہی صاحب علم سن، اور انہاں دا رستہ مصطفیٰ کریم حضور دا رستہ ہے، انہاں دا رستہ قرآن دا رستہ ہے۔ میں یہ پیغام دینا چاہاں گا اپنے بچیاں نو امام حسین پاک دے رستے دے اوتے چلا کے دین دا عالم بناؤ، اے مدرسے آباد کرو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا ان اللہ یحاسب عبدا، آخری حدیث پاک سنو، گفتگو ختم۔ حضور نے فرمایا ان اللہ یحاسب عبدا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے دا حساب کرے گا، فترجہ سیئاتہ علی حسناتی،
تے او دے گناہ ود جان گے نیکیاں گھٹ جان گیاں حکم ہوئے گا دے گناہ ود گئے نے نیکیاں گھٹ گئیاں نے انہوں دوزخ سٹیا جائے تے جدو اللہ اکبر طلبہ حسین کا ایک شعر پڑھتے ہیں جو لازمی سنا دیں یا نبی یا نبی حق حسین یا حسین ماشاءاللہ او دے گناہ ود گئے بندے دے نیکیاں گھٹ گئیاں جدوں انہوں دوزخ دے وچ سٹن لگے تے اللہ کریم نے فرمایا ہے جبریل اے بندہ دوزخ ڈگن لگیا اینو پھڑی ذرا جبریل امین گئے تیزی دے نال انہوں روکیا جی یا اللہ کی حکم ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں پوچھ دوزخ جان تو پہلے انہوں ذرا پوچھو کہ کیا حل کان یجلس مع العلماء فی الدنیا کدے زندگی دے وچ ایک واری علماء دی مجلس بیٹھا سے فیقول اللہ تو اگو کہندا نہیں یا اللہ میں جھوٹ نہیں بولنا قیامت دے دن سچی گل ہے میں زندگی چ ایک واری بھی علماء دی مجلس نہیں بیٹھا اللہ کریم فرمایا کہ جبریل انہوں دوبارہ پوچھو ٹھیک ہے علماء دی مجلس تا نہیں بیٹھا حل احب العلماء ویسے علماء نال پیار رکھدا سے تو کہے گا یا اللہ نہیں میں نا کوئی اظہار محبت دا بھی موقع نہیں مل سکیا باقاعدہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا چلو ٹھیک ہے دس حل کان یجلس مع معائدۃ مع العلماء فی الدنیا کدے علماء دے نال انہاں دے دسترخوان تے بیٹھن دا موقع ملیا فیقول لا وہ کہے گا نہیں یا اللہ کدے انہاں دے دسترخوان تے بھی نہیں بیٹھ سکیا اللہ کریم فرمائے گا جبریل انہوں پوچھو ایک واری ایک اور سوال پوچھو چلو انہوں دے دسترخوان تا نہیں بیٹھا حل کان یجلس فی سکن سکن فیہ العلماء کدے زندگی چ اس حجرے چ بیٹھا ہوئے اس جگہ تے بیٹھا ہوئے جتھے کدے کوئی عالم بیٹھا ہوئے فیقول اللہ وہ کہندے نہیں یا اللہ نہیں یہ بھی میرے پلے اے عمل بھی نہیں کدے ایسا موقع ہی نہیں آیا تے جبریل امین عرض کرن گے یا اللہ نہیں لگدا ہے بھی یہ اپنے کھاتے دا بندہ نہیں ہے یہ تا کدے نیڑوں دی نہیں لنگیا تے دے بارے ہن کی حکم ہے سٹ دئیے اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں پنجواں سوال آخری سوال ایک باری پوچھ لو یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ خود انہوں بخشنا چاہ رہا ہے وہ چاہتا ہے بھی انہوں کہے طریقے نال اللہ کریم نے فرمایا چلو آخری باری انہوں پوچھ حل کان یحب رجلا ہوا یحب العلماء چلو ٹھیک ہے ڈائریکٹ تا نہ علماء دی منجی تے بیٹھا نہ انہاں دی مجلس بیٹھا نہ دسترخوان تے بیٹھا نہ اظہار محبت کیتا چلو آخری سوال یہ پوچھو اے کسی ایسے بندے نال پیار کردا ہی جیڑا اگوں علماء نال پیار کردا ہوئے کوئی درمیان چ کوئی ربط ہوئے دا فیقول نعم ادو بازو اتے چکے گا بازو اتے چوکے کرے گا یا اللہ اے عمل میرے پلے ہے میرا ڈائریکٹ علماء نال تعلق نہیں سی نہ انہاں دی مجلس بیٹھا نہ انہاں دے قرب چ بیٹھا نہ انہاں دے حجر چ بیٹھا لیکن میرا ایک بیلی سی ایک دوست سی میرا او علماء نال پیار کردا ہی انہاں دیاں گلاں سنائی رکھدا ہی میرا او دے نال تعلق سی تے او دا اگوں علماء دے نال تعلق سی اللہ تعالیٰ فرماندا ہے جبریل دوڑ کے جا پکڑ انہوں ہاتھوں پکڑ کے انہوں آپ توڑ جنت میں چھڑ کے آ فغفرت لہو ببرکت ذالک الرجل میں نے اس درمیان میں جو نسبت والا عالم آ گیا ہے میں نے اس کی نسبت کی وجہ سے اس کو بخش کے جنتی بنا دیا سبحان اللہ اور دوروں نسبت نہ اگر کسی دی نسبت ہو جائے تو جنتی ہے تے جی دی ڈائریکٹ امام حسین نال نسبت ہو جائے امام حسین پاک دی محبت جدے دل دے وچ آ جائے وہ قیامت والے دن چھڑ دین گے نا امام مولا علی شیر خدا نے عرض کیتا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ قیامت دا دن کیویں ہوئے گا حضور نے فرمایا مولا علی شیر خدا نے فرمایا اپاں پنجے کٹھے ہی ہوواں گے پنجے کٹھے ہی ہوواں گے تے جدوں یہ فرمایا نا تے مولا علی پاک اے نے لجپال کریم مولا علی پاک نے عرض کیتا فَأَيْنَ مُحِبُّونَا یا رسول اللہ آقا جی آپ پنجے پائنتن پاک کٹھے ہوواں گے تے ساڈے پیار کرن والے محبونا وہ جڑا ساڈا پیار رکھ دین دلاں دے وچ محفلاں کراندے نے پیار کر دین اینا او کتھے ہون گے جی اساں پانچ کٹھے ہون او کتھے چلے جان گے میرے سرکار نے فرمایا من ورائکم یا علی اے علی پریشان نہ ہو اگے اگے تسی ہوو گے پیچھے پیچھے چاہن والے نال ہی ہون گے تاں سکنے بڑے